حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجالس کے مرحومین کی ارواح کو ثواب ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المحمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اولاد کے لیے۔ اگر ہم کسی شاعر کی شاعری اور اس کے کلام کی تعریف کریں تو کلام کی تعریف نہیں ہے، شاعر کی تعریف ہے۔ اگر ہم کسی مصور کے تصویر کی تعریف کریں تو تصویر کی تعریف نہیں ہے، مصور کی تعریف ہے۔ اگر ہم کسی عمارت کی تعریف کریں تو عمارت کی تعریف نہیں ہے، معمار کی تعریف ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ان کی تعریف نہیں ہے، پروردگار عالم کی تعریف۔ عزیزان گرامی، مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، اور یہ وہ مکتب ہے کہ جس نے اگر فخر کیا ہے تو اپنی علمیت پر کیا ہے، اور دنیا نے، حکومت نے، ستوت نے، سیاست نے مسند حکومت تو چھینی مگر مسند علم ان سے کبھی نہ چھین سکے۔ مسند علم ہمیشہ آل رسول کے پاس رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی علم دولت اور اقتدار کے دروازے پر نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ دولت اور اقتدار والے علم والوں کے دروازے پر آیا کرتے۔ آل رسول کبھی اقتدار کے دروازوں پر نہیں گئے، آل رسول کبھی دولت کے دروازوں پر نہیں گئے، بلکہ ہمیشہ جب علمی مسئلہ پھنسا تو دولت والے اور اقتدار والے گداگری کے لیے علم کے دروازے پر آ گئے۔ تو ہمیشہ مسند علم آل رسول کے پاس رہی، اور تاریخ علم میں جیسے سوالات آل رسول سے کیے گئے ایسے سوالات کسی سے نہیں کیے گئے، اس لیے کیونکہ دوستوں کی بزم میں دعویٰ علم کرنا بہت آسان کام ہے،
ہم بھی کیا کرتے ہیں، لیکن دشمنوں کی بزم میں علم کا دعویٰ کر کے نبھا کے لے جانا فطرت علی کا خاصہ ہے۔ تو جیسے تاریخ علم میں سوالات ان سے کیے گئے، ایسے سوالات کسی سے نہیں کیے گئے، اور جواب نہ دینا تو دور کی بات ہے۔ کبھی کسی سوال کا انہوں نے سوچ کر جواب نہیں دیا۔ توجہ جاتا، ہم دو دعوے ایسے کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کا مکتب علم ہے نا، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں عدل ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا، اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ظلم ہوتا ہے، کیونکہ عدل علم کا رد عمل اور ریاکشن ہے، اور ظلم جہل کا رد عمل اور ریاکشن ہے۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں عدل ہوگا، وہاں انصاف ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں جہالت ہوگی۔ تو آل رسول کیونکہ مکتب علم ہے تو ہمیشہ یہ جہاں رہے انہوں نے عدالت کو قائم کیا، عدل اور انصاف کو نافذ کیا، ٹروتھ اور جسٹس کو قائم کیا۔ دو دعوے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ان دو دعووں کو غلط ثابت کر دو تو ہم ایک کو نہیں 14 کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک کو نہیں 14 کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ پہلا دعویٰ کہ کوئی جھوٹے سے جھوٹا انسان لے کے آؤ، سچا تو لا ہی نہیں سکتے۔ کوئی جھوٹے سے جھوٹا، کوئی مورخ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی فقی، کوئی مورخ لے کر آؤ جھوٹے سے جھوٹا، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے، آواز پہنچ رہی نا تمام لوگوں تک، ایک تائید میں صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ کوئی بھی جھوٹے سے جھوٹا انسان لے کر آؤ، توجہ، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کسی معصوم سے کوئی سوال کیا اور معصوم نے اس کا سوچ کے جواب دیا ہو، سوچ کے جواب دیا ہو، کیونکہ جہاں سوچ ہوتی ہے انسان غور و فکر وہاں کرتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں جہل ہوتا ہے، جہاں اگنورنس ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تھا یہ سوچ کے جواب نہیں دیتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا سوچتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں لگاتے ہیں، کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا تو نے سوچا نہیں؟ کہا مولا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، سامنے ہے انگلیاں۔ کہا سمجھ لے کائنات بھی ہمارے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ سوچ کے جواب دیا ہو، اگر سوچ کے جواب دیں تو غائب ہے، سوچ کے جواب دیں تو غائب ہے، اور اگر فوراً جواب دیں تو حاضر ہے، ناظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوالات صرف یہ نہیں کہ ضعیف ہو گئے، عمر دراز ہے، نہیں، بچپنے میں ان سے سوالات کیے گئے اور معصومین نے اپنی کمسنی میں ایک دن میں 10 ہزار سوالات کے جوابات دیے۔ تاریخ کے اندر موجود ہے، تاریخ علم میں موجود ہے کہ معصومین نے اپنی کمسنی میں، یہی وجہ ہے کہ نوے دور کے محمد، امام محمد تقی علیہ السلام، خلیفہ وقت اپنے محلوں میں سازشوں کے جال بن رہا ہے کہ کسی صورت سے امامت کو اور امام کو رسوا کیا جا سکے۔ دفعتاً شیطانی ذہن کو ایک منصوبہ سوجا کہ کیوں نہ علمی مناظرہ کرا لیا جائے، ایک طرف بزرگ علماء کا ہجوم ہو اور دوسری طرف فرزند رسول ہوں،
جن کی عمر 10 برس ہے، سوالات کی بارش ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، یہ جو علم لدنی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی حقیقت کھل کے دنیا کے سامنے آ جائے، اعلان ہو گیا خلافت کی طرف سے، آؤ دیکھو اب تک تو تم نے ان کے دعوے دیکھے ہیں، لیکن آ کر دیکھو کہ ان کے دعوے دربار خلافت میں کیسے باطل قرار پاتے ہیں۔ دنیا کی حاسدانہ نگاہوں کی سازشیں صفدر شبستہ پہ جا کے جم گئی، پل پل کی قبر تاریخ کے صفوں پر مخبر کی حیثیت سے لکھی جانے لگی۔ تاریخ کو انتظار تھا انکشاف کا، اور انکشاف کو انتظار تھا نتیجے کا۔ یقین ہو گیا کہ خلیفہ وقت کی سازشی جال میں طاہر امامت گرفتار ہو جائے گا۔ وقت بیتا اور بتایا گیا، لمحات گزرے اور گزارے گئے، دربار سجایا گیا، حاضرین موجود تھے۔ ایک مرتبہ امام عمر 10 برس نظر جھکائے ہوئے، استقلال کا مظہر بنے ہوئے، قدم بڑھاتے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے، تمکینت کا مظہر بنے ہوئے، جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کا کوئی جانشین آ جائے۔ نظر اٹھی امامت کی تو جیسے رن کے سناٹے میں کسی مجاہد نے تلوار اٹھا لی۔ سوالات کی بارش شروع ہوئی، فرزند رسول جواب دے، عمر 10 برس ہے یاد رکھیے، اور بزرگ علماء کا ہجوم ہے۔ کہا فرزند رسول جواب دے، اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے کہا تو سننا چاہتا ہے تو سن۔ اس لفظ سن نے وہی نغمہ پیدا کیا جیسے لبے اجاز مشیت کن کہہ دے۔ سن، اگر سننا چاہتا ہے تو اے ناقص العقل انسان، تیرا سوال ہی ناقص ہے۔ پہلے یہ تو واضح کر کہ شکار حرم سے آ رہا تھا یا حرم سے جا رہا تھا، شکار حلال جانور تھا یا حرام جانور تھا، شکاری بالغ تھا یا نابالغ تھا، اصرار کر رہا تھا، اقرار کر رہا تھا، دن تھی، رات تھا، عمرہ تھا، حج تھی، تو پہلے یہ تو واضح کر۔ اس کا مطلب کہ جو علم لدنی پر یقین کامل نہیں رکھتے وہ ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوا کرتے ہیں۔ تو پہلا دعویٰ کہ جھوٹے سے جھوٹا انسان لے کر آؤ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ان سے کوئی سوال کیا اور انہوں نے اس کا سوچ کے جواب دیا۔ اور دوسرا دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ، محدث، فقی، مفتی، عالم ایسا لے کر آؤ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کسی امام کو اس کے بڑھاپے میں نہیں، اس کی ادھیڑ عمر میں نہیں، اس کی جوانی میں نہیں، اس کی نوجوانی میں نہیں، اس کے بچپنے میں نہیں، اس کی کمسنی میں، اس کی کمسنی میں 1 سال کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے نہیں، 3 مہینے کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے نہیں، 6 دن کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 12 گھنٹے کے لیے نہیں، 6 گھنٹے کے لیے نہیں، 3 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، کوئی جھوٹے سے جھوٹا عالم لے کر آؤ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کسی امام کو اس کی کمسنی میں 1 لمحے کے لیے پڑھایا ہو۔ کوئی جھوٹے سے جھوٹا عالم لاؤ جو یہ کہے کہ میں ان کا استاد تھا، میں نے ان کو 1 لمحے کے لیے پڑھایا ہے۔ یہ تو دعویٰ کیا ہے کہ اگر 2 سال شاگردی نہ کرتا تو مسلمانوں کا امام نہ کہلاتا۔ تو میرا مولا تو وہ ہے اگر کسی کو 2 برس پڑھا دیتا ہے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام اعظم کہلا سکے۔ تو جس امام کل کے سامنے اس امام کا علم خطرہ بے بساط ہو، اس امام کل کو چھوڑ کر امام ناقص کو لینا اللہ کے نظام لطف سے بغاوت لکھا جائے گا۔
تو تاریخ علم میں جیسے سوالات معصومین سے کیے گئے، تاریخ علم میں ایسے سوالات کسی سے نہیں کیے گئے۔ ان کی علمیت کا یہ عالم تھا کہ گروہ آیا، کہتا ہے کہ فرزند رسول ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کاکٹیل، کلب سے اور بھیڑ سے، فتویٰ دیں حلال ہے کہ حرام۔ اب اگر کوئی خالی عالم ہوتا نا تو یہ کہتا ذرا لے کر آؤ میں بھی دیکھوں کہاں ہے ایسا بچہ، تو یہ تو پتا چل جاتا کہ اہل علم ہے، مگر یہ نہیں پتا چلتا کہ اہل ذکر ہے۔ اہل علم اور ہوتا ہے، اہل ذکر اور ہوتا ہے۔ مولانا کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ دیکھو کہ کھاتا کیا ہے۔ اگر ویجیٹیرین ہے تو حلال، اور اگر نان ویجیٹیرین ہے تو حرام۔ کا مولا عجیب و غریب جانور ہے، کبھی ویجیٹیرین بن جاتا ہے، کبھی نان ویجیٹیرین بن جاتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ دیکھو کہ پانی کیسے پیتا ہے، اگر گھوٹ گھوٹ کر کے پیے بھیڑ کی طرح تو حلال، اور اگر کلب کی طرح پیے تو حرام۔ کا مولا عجیب جانور ہے، کبھی ایسے بھی پیتا ہے کبھی ایسے بھی پیتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ دیکھو کہ کس جھنڈ کے ساتھ چلتا ہے، کس گروہ کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر بھیڑوں کے گروپ کے ساتھ چلے تو حلال، اور اگر ان کے گروپ کے ساتھ چلے تو حرام۔ کا مولا چوٹی کا منافق ہے، کبھی اس گروپ کے ساتھ کبھی اس گروپ کے ساتھ۔ یہ نفاق جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر یہ خطرناک نہ ہوتی تو پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ منافقون نازل نہ فرماتا۔ اور الحمدللہ صلوات وہ وظیفہ ہے جو دل کے نفاق کو دور کرتا ہے۔ کسی نے کونی ماری، بھئی آج پھنس گیا معاملہ، سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، عصمت نے نظر ڈالی، ولایت سوالات کے تو جوابات دیتی ہے، طنز برداشت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا کہ ذبح کر دو، اگر عطلیاں نکلے تو حرام ہے اور اوجری نکلے تو حلال ہے۔ اب کیسے کہ مولا ذبح کیا تھا، کبھی عطلیاں نکلی تھی کبھی اوجری نکلے۔ اچھا مولا نے ایک چیز اور بتائی تھی، وہ میں بائی پاس کر گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے مولا نے کہا کہ یہ دیکھو کہ بیٹھتا کیسے ہے۔ بیٹھتا کیسے ہے، اگر ہاتھوں کو پہلے ٹیکے تو حلال، اور اگر گھٹنوں کو پہلے ٹیکے تو حرام۔ اور کراچی کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اسی اصول پر منطبق کر لیجئے کس کا طرز عبادت کیسا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات ایک ایسا بحر مواج جس کی اٹھتی ہوئی ہر موج ایک کمال ہے۔ یہ وہ تاریخ بشریت کا معجزہ ہے کہ جو رسول اسلام نے اپنے ختم نبوت کے معجزے کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ رسول اسلام نے دو ہی چیزوں کو پیش کیا تھا اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر، یہ لے لو قانون الہی ہے، جب لفظوں میں لکھا جاتا ہے تو قرآن بنتا ہے، پیکر بشریت میں ڈھلتا ہے تو علی بنتا ہے۔ ختم نبوت کے معجزے کے طور پہ جس طریقے سے رسول اسلام نے قرآن کو پیش کیا تھا، اسی طریقے سے دنیا کے سامنے مولا کائنات کو پیش کیا تھا۔ یہ وہ تاریخ بشریت کا معجزہ ہے
کہ جس کا جواب دنیا آج تک نہ لا سکی. اگر قرآن کا جواب نہ لا سکی تو مولا کائنات کا بھی جواب دنیا لا نہیں سکتی. یہ ایک ایسی کامل ترین ذات ہے, ایک ایسی کامل ترین ہستی ہے کہ جس کے اندر تمام صفتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھی, اور ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر صفت اپنے نقطہ کمال آخر پر پہنچی ہوئی تھی, جس میں نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے. یہ مولا کائنات کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ جس صفت کو آپ دیکھیں گے محسوس ہوگا کہ یہ جیسے اس ذات کی اصل صفت ہے اور اس کی فطرت کا خاصہ ہے. جس نے مولا کائنات کو میدان کارزار میں دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے قدم میدان کارزار کی سرحدوں کے باہر کبھی گئے نہیں. یہ وہ انسان ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تلوار ہے, اس سے برستا ہوا لہو ہے, سجی ہوئی تلواریں ہیں, چمکتی ہوئی تلواریں ہیں, سجے ہوئے سر ہیں, میدان کارزار ہے. جس نے مولا کائنات کو بالائے منبر دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی پوری زندگی منبر کے اوپر گزر گئی ہے, یہ منبر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. جس نے مولا کائنات کو محراب عبادت میں دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی کانوں میں اپنی حس اور حرکت کے علاوہ کوئی آواز نہیں پہنچتی ہے, جو روبانیت کی زندگی اختیار کرے ہوئے سماج سے قطع تعلق دنیا یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, زمانے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ وہی انسان ہے کہ جب محراب عبادت کو چھوڑتا ہے اور میدان کارزار میں آتا ہے تو پھر اس کی تلوار سے لہو کے قطرات ٹپکتے ہوئے ہوتے ہیں, جڑوں کو سروں کو کاٹ دیتا ہے. یہ وہ انسان ہے جو خندق کو پاٹ دیتا ہے, خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے, عرب کے بڑے بڑے بلونت و ساونت و سورماؤں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیتا ہے, اور جنگ جیتنے کے بعد اس کی پیشانی پر نفرت کے نقوش نہیں ابھرتے اور نہ ہی سینہ غیظ و غضب سے چوڑا ہوتا ہے, بلکہ یہ بھوکا پیاسا مجاہد جنگ جیتنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ شکر میں جھکا دیتا ہے اور تمام شب سمٹ جاتی ہے. امام کے مصلی میں شکن تک نہیں پڑتی, جیسے جسم زمین پر ہو مگر روح عالم انوار میں پرواز کر رہی. جب یہ میدان کارزار میں جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. جب یہ محراب عبادت میں آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں. جب یہ منبر کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو اس سے بڑا کوئی خطیب اور علیم نہیں. جب یہ برسر اقتدار آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عادل حکمراں نہیں. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پوری نظم کہی تھی. اس کے دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ آیت اللہ عالم کہتے, شاعر کہتے کہ ہا علی بشر کیف بشر, ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. یہ بشر تو ہے مگر کیسا کہ رب نے اس میں تجلی بخشی اور ظاہر ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حالی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. یعنی پروردگار عالم کی صفتیں اگر کسی ذات سے ظاہر ہوئی ہیں تو وہ ذات علی ہے کہ جس میں صفات الہی اپنے کمالات اور جمالات کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے. یہ ہے مولا کائنات کی ہستی کہ جس نے علوم کے دریا بہا دی. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی برانچ آف نالج ایسی نہیں, کوئی شعبہ علم ایسا نہیں جس کی بنیاد علی نے نہ رکھی ہو یا جس کے اصول آپ نے استوار نہ فرمائے ہو یا اس کی ترویج میں آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا نہ کیا. پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ, چاہے وہ 20ویں صدی کے علوم یا 1400 برس کے دور میں جتنے بھی علم کی برانچز اٹھیں اور آئیں, ہر برانچ آف نالج کے اصول مولا کائنات نے استوار فرمائے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جینیٹکس جو جدید علم سے تعلق رکھتا ہے, 1400 برس پہلے
مولا اپنے بھائی سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں عقیل اس خاندان کا پتہ لگاؤ کہ جو اپنی شجاعت میں منفرد ہو۔ یہ جینیٹک تھیوری کی بنیاد رکھنا تھی کہ صفتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو جب اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرو تو صرف بیوی کا انتخاب مت کرنا، اپنی بچوں کی ماں کا انتخاب کرنا۔ آپ دیکھیں کہ آج جدید دور میں ایک برانچ آف سائنس جسے اینٹومولوجی کہا جاتا ہے، علم الحشریات، یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، اس کا ایک علم ہے، باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس قائم ہوئے ہیں اینٹومولوجی کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ یہ حشرات الارض کیسے جیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، مشغلہ ان کا کیا ہوتا ہے۔ اسے حشریات کہا جاتا ہے، اینٹومولوجی کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریے، مولا کائنات 1400 برس پہلے اینٹومولوجی کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھو اللہ نے کیسی بنائی ہے، اس کی رانائیوں کو دیکھو، اس کی پیچیدہ خلقت میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے اس کے سر پہ 2 سینگ لگائے ہیں، اسی سے یہ دیکھتی ہے، اسی سے یہ سنتی ہے، دانہ بل میں لے جاتی ہے، کہیں دانہ اگ نہ جائے تو اسے توڑ دیتی ہے، سردیوں کے لیے ذخیرہ کرتی ہے۔ پوری چیونٹی کی زندگی ہے جو مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر آپ رک جائیے، میں آپ کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہوں کہ آج اینٹومولوجی کے ماہرین موجود ہیں، وہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن مائکروسکوپ کی مدد سے، بنا مائکروسکوپ کے آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ چیونٹی کے سر پہ 2 سینگ ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھتی بھی ہے، جس سے وہ سنتی بھی ہے۔ چیونٹی بل کے اندر کیا کر رہی ہے یہ مائکروسکوپ کے بنا کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن 1400 برس پہلے میرا مولا انسانیت کو دعوت و فکر و نظر دے کر اپنی چشم ولایت سے دیکھ کر بتا رہا تھا کہ چیونٹی کیسی ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میرے والد مرحوم علامہ سید فیروز حیدر عابدی اللہ مقامہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار میں نے نہج البلاغہ میں مولا کا قول پڑھا کہ جس میں مولا نے کہا کہ انسان عجیب و غریب ہے کہ جو گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے۔ والد صاحب نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کے دہن کے اندر گوشت ہوتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، زبان فلیش ہوتا ہے، کان کے اندر ہڈی ہوتی ہے، ڈرمز ہوتے ہیں، اگر یہ ہڈیاں نہ ہوں تو انسان سن ہی نہیں سکتا۔ لیکن مولا نے یہ کیوں کہا کہ انسان کی آنکھ کے اندر چربی ہے، حالانکہ انسان کی آنکھ کے اندر چربی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے والد مرحوم کے دوست تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ پروفیسر تھے ہندوستان کے اندر، ان کو نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا، ماشاءاللہ شیان امیر المومنین تھے، پروفیسر مہندی حسن صاحب قبلہ۔ ان کو انہوں نے فون کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ مولا کا یہ جملہ ہے کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے۔ کہاں یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے۔ سائنس نے پتہ لگا لیا انسان کے کان کے اندر ہڈی ہوتی ہے جس سے وہ سنتا ہے، لیکن چربی سے دیکھتا ہے، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو 80s کی بات بتا رہا ہوں، یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ بہرحال بات وہاں ختم ہو گئی۔ والد مرحوم میرے فرماتے تھے کہ ایک دن رات میں 2 بجے ان کا فون آیا، کہا فیروز بھائی وہ جو مولا کا جملہ تھا نا، آج دنیا اس کی حقیقت تک پہنچ گئی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں ابھی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک نیوز چھپی ہے، اور نیوز میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جاپان میں دوا کھانے کے نتیجے میں اندھے ہو گئے۔ تو جب تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی کہ یہ اندھے کیوں ہو گئے، تو پتہ یہ چلا ایک نئی چیز کا انکشاف ہوا کہ انسان کی جو ریٹینا ہوتی ہے اس سے ایک نس جاتی ہے دماغ تک، اس کے اوپر چربی کی کوٹنگ ہوتی ہے۔ جب یہ دوا کا استعمال کرتے تھے تو وہ چربی پگھل جاتی تھی، انسان اندھا ہو جاتا تھا۔ لیکن 1400 برس پہلے آپ کے مولا نے انسانیت کو ایک دعوت فکر و نظر دے کے بتایا کہ انسان کی آنکھ کے اندر چربی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مولا علی کا علمی معجزہ، علمی معجزہ۔ اچھا، مولا کائنات نے ایک نئی چیز کی ایجاد کی کہ علم کلام کو سمجھنے کے لیے
سائنٹیفک اپروچ کو ایجاد کیا. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے جو دین کے مخالفین ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دین تو اندھ وشواس سکھاتا ہے, بلائنڈ فالوئنگ سکھاتا ہے, عقل و شعور کو دباتا ہے, تحقیق پر قفل لگاتا ہے, ریسرچ پر پابندی عائد کرتا ہے, افکار کو اٹھنے نہیں دیتا. دین اس کا نام ہے, یہ کہا جاتا ہے ریلیجن اس کا نام. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ توحید, علم کلام, توحید, عدالت, نبوت, امامت, قیامت, اس کو سمجھنے کا جو علم ہے اسے علم کلام کہا جاتا ہے. مولا نے عجیب و غریب ایک چیز کی ایجاد کی. دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب عقیدے والی چیز عقل میں نہیں آ سکتی, عقیدہ اور ہوتا ہے اور عقل میں آنے والی چیزیں اور ہوتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. مولا نے اس کی بنیاد ڈالی کہ سائنس کے ذریعے اپنے عقیدے کو ثابت کرو, توحید کو ثابت کرو, نبوت کو ثابت کرو, ولایت کو ثابت کرو, قیامت کو ثابت کرو. کس کے ذریعے؟ سائنس کے ذریعے, سائنٹیفک اپروچ کو ایجاد کیا. اب سنیں آپ مولا کا جو خطبہ میں بیان کر رہا تھا کہ مولا کہتے ہیں چیونٹی کو دیکھو, اس کی رعنائیوں میں غور و فکر کرو. عجیب و غریب اللہ نے بنائی ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی. اب مولا کہتے ہیں اب تم دیکھو کھجور کے درخت کو, کھجور کے درخت میں غور و فکر کرو. جب تم کھجور کے درخت میں اور چیونٹی میں غور و فکر کر لو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کھجور کے درخت کا خالق اور چیونٹی کا خالق ایک ہی اللہ ہے. یہ ہے توحید کو سمجھنے کے لیے سائنٹیفک اپروچ کو ایجاد کرنا, جس کی بنیاد مولائے کائنات نے ڈالی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب ایڈورڈ گبن نے مولائے کل کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا, جس میں مولائے کائنات نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک حقائق کے ساتھ بیان فرمایا تھا, تو وہ حیران رہ گیا اور کہتا ہے جس وقت دنیا سائنس کے سین سے نا واقف تھی اس وقت مولائے کائنات نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ کیسے بیان کر دیا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مولا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک ایسی ہوا چلائی پانی کے اندر جو بانجھ تھی. کیا تھی؟ بانجھ تھی. یہ آکسیجن کا تصور جس کو چوتھے دور کے علی نے صحیفہ سجادیہ میں جس کی وضاحت فرماتے ہوئے بیان کیا, سبحانکا تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار, پاک ہے تیری ذات کہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتا ہے. یہ تو کچھ برس پہلے پتا چلا کہ پانی کے اندر آکسیجن ہے اور آبائی جانور سانس لیا کرتے ہیں. اگر آکسیجن نہ ہوتی تو یہ جیتے کیسے؟ اور تشریح کر دوں کہ سبحانکا تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار, پاک ہے تیری ذات کے جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتا ہے. اور صرف تو ہی نہیں سنتا, تیرا یہ بندہ بھی سنتا ہے. اگر یہ نہ سنتا تو اسے پتا کیسے چلتا کہ سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں سانس لیا کرتی ہیں. تو ایڈورڈ گبن کہتا ہے کہ جب میں نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا جس میں مولا کائنات نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک حقائق کے ساتھ بیان فرمایا ہے, تو میں حیران رہ گیا کہ جس وقت دنیا سائنس کے سین سے ناواقف تھی اس وقت مولا کائنات نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ کیسے بیان فرما دیا. اب وہ کہتا ہے دو ہی وجوہات ہیں, دو ہی سبب ہیں. ایدر Ali has created the universe or the universe was created before the eyes of Ali. یا تو علی نے کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا پھر جس وقت کائنات بن رہی تھی علی کائنات کو اپنی نگاہوں سے بنتا ہوا دیکھ رہا تھا. دیکھیے کیونکہ میرا ٹاپک ہے جسٹس, ہیومن رائٹس اور آل رسول, میں آج ایک بات پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں, تقریباً آدھا گھنٹہ ہے, لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے اس کی شروعات کر دوں لیکن اسی زو میں آگے بڑھ گیا. لیکن بہت تیزی کے ساتھ کہ
ایک بہت بڑی تنقید جو اسلام پر کی جاتی ہے اور اسلام کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جہاں جسٹس کی بات کرتا ہے، جہاں عدالت کی بات کرتا ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ اسلام جسٹس نہیں کرتا، عورتوں کے ساتھ جسٹس نہیں کرتا اور عورتوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو رائٹس آف وومن اسلام نے بیان فرمائے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے پس منظر میں اسلام نے عورتوں کے حقوق واضح فرمائے۔ اسلام سے پہلے اور سیرت سیدہ کے ظہور سے پہلے دنیا کے جتنے ادیان تھے وہ عورت کو عزت کا مقام نہیں دیتے تھے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ اسپریچولیٹی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ گاڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ازدواجی زندگی اختیار نہیں کرنا ہے، ازدواج نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی کے اندر تصور تھا کہ وومن از دا ڈور آف ایول، اسی لیے جو ان کے پیسٹرز ہوتے تھے وہ شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ سیلیبیسی کا تصور کرسچینٹی کے اندر تھا کہ اگر آپ کو خدا تک پہنچنا ہے تو پھر ازدواج نہ کریں، سیلیبیسی اختیار کریں، شادی بیاہ نہ کریں اگر خدا تک پہنچنا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ہندوازم تھا اس کے اندر برہمچاری ایک پورا ریلیجیس تھیوری ہے کہ اگر آپ ایشور تک پہنچنا چاہتے ہیں تو شادی بیاہ سے دور رہیں، اس لیے کیونکہ عورت خدا کی راہ میں رکاوٹ کا نام ہے۔ یہ تصور بدھزم کے اندر بھی تھا اور دیگر ادیان اور مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے، گاڈ تک پہنچنا ہے، اگر سیلویشن اختیار کرنا ہے، اگر اسپریچولیٹی اختیار کرنی ہے تو پھر سیلیبیسی آپ کو اختیار کرنی ہوگی، ازدواج سے دور رہنا ہوگا، شادی بیاہ سے دور رہنا ہوگا۔ اسلام نے سیرت سیدہ کے ذریعے اس نظریے کو باطل قرار دیا اور مباہلہ میں رسول اللہ جناب سیدہ کو لے کر آئے۔ توجہ جناب سیدہ کو لے کر آئے۔ اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ جانتے تھے نا کہ یہ نجران کے عیسائی ہیں، یہ پیسٹرز ہیں، یہ پادری ہیں، نہ ان کی بیویاں ہیں، نہ ان کی عورتیں ہیں، نہ ان کے بچے ہیں۔ ارے بھائی شادی تو کرتے ہی نہیں تھے پاسٹر، بیویاں کہاں تھی، بچے کہاں تھے؟ تو یہ اسلام کا مطالبہ کیا عقلی تھا کہ ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ یہ مطالبہ جب ٹھیک تھا جب ان کی عورتیں ہوتی یا بچے ہوتے۔ جب اسلام کو معلوم تھا، رسول اللہ کو معلوم تھا کہ نہ ان کی بیویاں ہیں نہ ان کے بچے ہیں، تو یہ مطالبہ کہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ تو جب رسول اللہ جانتے تھے کہ نہ ان کی بیویاں ہیں نہ بچے ہیں تو یہ مطالبہ کیوں کیا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں۔ یہ دراصل وہی سیلیبیسی کے نظریے کو اسلام باطل قرار دے رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو تم روحانیت کے لیے مضر سمجھتے ہو اسی کی بنیادوں پر ہم اپنے قصر روحانیت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور رسول نے فرمایا کہ جو شادی نہ کرے اس کا ایمان آدھا ہے، ناقص ہے، اور جو شادی کر لے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلا حق جو سیرت زہرا کے ذریعے انسانیت کو اسلام نے دیا وہ تھا حق کے برابری کا، کہ عورت مردوں سے کمتر نہیں ہے، نہ روحانیت کے معاملے میں اور نہ ہی عقل کے معاملے میں۔ نہج البلاغہ میں وہ کچھ اور معاملہ ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بعد میں کبھی تبصرہ کر دوں گا، یا زیر منبر اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ایک جو جنرل ویو ہے، اسلام نے عورت کو حق کے برابری دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عرب جو عورت کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے،
اتنا عظیم مقام دے دیا عورت کو کہ رسول اللہ پہ تعظیم کھڑے ہونے لگے. سیرت سریہ، سیرت سیدہ کے ذریعے، سیرت سیدہ کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ پہ تعظیم کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب محشر کا ہنگامہ برپا ہوگا، سیدہ کی سواری آئے گی، رسول پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو مولا کائنات پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے. مولا کائنات پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو حسنین پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں. جب حسنین پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے تو تمام ائمہ پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے. جب 13 معصومین پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے تو ہر نبی 1,23,999 انبیاء پہ تعظیم کھڑے ہوں گے. جب 1,24,000 انبیاء پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو ہر نبی کی امت پہ تعظیم کھڑی ہو جائے گی. تو یہ تنہا رسول اللہ نے سیدہ کی تعظیم نہیں کی، یہ پوری خدائی نے سیدہ کی تعظیم کی. حق برابری عورت کو اسلام نے دیا. نہ یہ عقل کے معاملے میں کمزور ہے، نہ روحانیت کے معاملے میں مردوں سے کمتر ہے. اگر عقل کے معاملے میں کمزور ہوتی تو پھر جناب سیدہ یہ جملہ نہ کہتی کہ نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم عالمین پر حجت ہیں، 11ویں امام کی حدیث ہے. ہم عالمین پر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم 11 ائمہ پر حجت ہیں. امام جب جواب دیتے تھے، چھٹے امام، تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے جواب دیتے؟ کہے مصحف فاطمیہ سے دیکھ کر جواب دیتے. مصحف فاطمیہ کو دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. کہا یہ کیا؟ کہا یہ میری جدہ کی وہ کتاب ہے، میری جدہ کی وہ کتاب ہے کہ آپ بولتی جاتی تھیں اور مولا کائنات لکھتے چلے جاتے تھے. اور جب سیدہ کا لال ہیبت کی نقاب اوڑھ کر آئے گا تو پھر مصحف فاطمیہ لے کر آئے گا. تو جناب سیدہ علم کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ عورت کو برابری کا حق اسلام نے دیا. محدثہ آپ کا ایک لقب ہے. محدثہ کیا ہے؟ کہ جو حدیث بیان کرے یہ وہ محدثہ ہے. حدیث وہ بیان کی جاتی ہے کہ جو دیکھی جائے اور سنی جائے. آپ حدیث کسا پڑھتے ہیں؟ پروردگار عالم چادر میں سب آ گئے نا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا آگے بڑھی ہے کہ جب چادر کسا کے نیچے تمام ہستیاں موجود تھیں، چادر تطہیر کے نیچے، تو جبرائیل نے پوچھا پروردگار سے من تحت الکسا، کسا کے نیچے کون ہے؟ لب اجاز مشیت پہ زہرا کا قصیدہ آیا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وابنوہا. اب آپ ذرا رک کے سوچیں کہ روایت اس چیز کی جاتی ہے جس کو دیکھا اور سنا ہو. جناب سیدہ دیکھ بھی رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں کہ اللہ اور جبرائیل کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ وہ محدثہ ہے جو زمین پر رہ کر آسمانوں کی خبریں دیا کرتے. تو نہ علم کے معاملے میں اور نہ ہی روحانیت کے معاملے میں. اگر روحانیت کے معاملے میں کمتر ہوتی تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ روایت نہ آتی کہ بیت المعمور کے اندر جب آدم کو لے جایا گیا، بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا قبلہ. کعبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ. جب لے جایا گیا تو دیکھا کہ نورانی تخت ہے، اس پہ نور کی بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پہ نور کا تاج ہے، کانوں میں نور کے جھمکے ہیں اور نور کا حال گلے کے اندر. شیعہ سنی دونوں کے یہاں یہ روایت موجود ہے. اس وقت نہ نور مرتضیٰ نہ نور مصطفیٰ، بس ایک نور ہے جو نور سیدہ ہمیں نظر آتا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آخری پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، کہا کہ آخری پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے. کہا سر پہ تاج کیا ہے؟ کہا یہ اس کا بابا مصطفیٰ ہے. کہا یہ گلے میں نور کا ہار کیا ہے؟ کہا یہ اس کا شوہر مرتضیٰ ہے. کہا یہ کانوں میں جھمکے کیا ہیں؟ کہا یہ اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں. بہت تیزی کے ساتھ رائٹس آف وومن کو میں بیان کر رہا ہوں جناب سیدہ کی سیرت کی روشنی میں. تو حق برابری سب سے پہلا رائٹ ٹو ایکویلٹی عورت کو اسلام نے دیا کہ عورت مردوں کی برابر ہے. یہ نہیں ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ایک پاک دامن عورت
1000 اوباش مردوں سے افضل ہے. پاک دامن عورت 1000 اوباش مردوں سے افضل ہے. عرب کے اندر یہ نظریہ تھا کہ صاحب جو بیٹی کی اولادیں ہیں وہ ہماری اولادیں نہیں ہیں، اور جو بیٹے کی اولادیں ہیں وہ ہماری اولادیں ہیں. الحمدللہ آج بھی یہ تصور موجود ہے اسلامی معاشرے کے اندر. یہ اسلام کی دین ہے یا عرب کلچر کی دین ہے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی؟ یہ دور جاہلیت کا تصور تھا. یا پھر یہ یوں کہوں کہ انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی. اب تریت کے تانے دیتے تھے نا کفار قریش، کیا بیٹا دیا اللہ نے؟ کیا بیٹا دیا نبی کو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جو تجھے اب تریت کے تانے دیتے ہیں ان کے منہ پہ ہم نے ایک تماچا مارا ہے، لو ہم تم کو کوثر عطا کر رہے ہیں. یعنی بیٹی عطا کی. دنیا کے اندر جو تصور تھا کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی، بیٹی کی اولادیں اپنی اولادیں نہیں ہوتی، بیٹے کی اولادیں اپنی ہوتی ہیں، اسلام نے اس نظریے کو سیرت سیدہ کے ذریعے باطل قرار دیتے ہوئے رسول اللہ کی نسل بیٹی سے چلائی، یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے، بیٹے سے بھی نسل چلتی ہے. حق برابری عورت کو اسلام نے دیا. دوسرا رائٹ جو عورت کو دیا وہ تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن، حق تعلیم. اس سے پہلے کہیں پر بھی عورتوں کے لیے ایجوکیشن کا اہتمام اور انتظام نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر 80s کے 18ویں صدی کا آخر میں کہیں جا کر عورتوں کو اجازت ملی کہ وہ یونیورسٹی کے اندر جا کر تعلیم حاصل کر سکتی ہے. لیکن جو سب سے پہلا اسکول عورتوں کے لیے عالم اسلام کے اندر قائم ہوا وہ مکہ کے اندر جناب سیدہ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قائم کیا تھا. جس میں انجیل اور زبور کے نظام توحید کے دروس دیے جاتے تھے. دوسرا اسکول جناب سیدہ نے مدینے کے اندر قائم کیا، اور تیسرا اسکول جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے کے اندر قائم کیا تھا. کیوں؟ تاکہ تعلیم کو فروغ دیا جائے. طلب العلم الفریضہ علی کل مسلمین والمسلمات. علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ تو یونائٹڈ نیشنز نے ابھی یہ حق دیا ہے، لیکن اسلام نے 1400 برس پہلے یہ حق عورتوں کو دیا کہ طلب العلم الفریضہ علی کل مسلمین والمسلمات. ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. تو علم کو فروغ دیا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا. جب چھٹے امام نے اپنی یونیورسٹی قائم کی ہے تو کیا اس میں سے مرد آتے تھے؟ نہیں، اس میں عورتیں بھی آتی تھیں. پردے کا اہتمام کے ساتھ عورتیں تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں. جابر بن حیان کا نام سب نے سنا ہوگا، فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں نا، یہ تو سنا ہوگا سب نے. فادر آف کیمسٹری یہ کون تھے؟ یہ آپ کی شاگردہ تھی، ان کے بیٹے تھے جابر بن حیان. توجہ. بہار الانوار میں یہ جو جابر بن حیان کی والدہ تھی، انہوں نے سوالات کیے جو کاسمولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی پڑھ کے دیکھیے گا. تو لہٰذا کوئی ڈسکریمنیشن اسلام نے نہیں کیا، بلکہ عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں. کیونکہ جب مرد پڑھتا ہے تو تنہا مرد پڑھتا ہے، جب عورتیں پڑھتی ہیں تو نسلیں سنور جایا کرتے ہیں. آپ دیکھیں صاحب، آج بھی ہمارے یہی کلچر ہے ہمارے ملک میں. اب یہاں کا تو مجھے نہیں پتا کہ اگر بیٹا ہے تو اسے ڈاکٹر انجینئر بناؤ، خوب پیسہ خرچ کرو، لیکن بیٹی ہے تو بیاہ کرا دو کیونکہ اسے سسرال جانا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بیچاری بی اے کر لیتی، گریجویشن کر لیتی. نہیں، یہ بالکل غلط ہے ڈسکریمنیشن. جہاں اسلام نے زور دیا ہے کہ مردوں کو تعلیم دو، وہاں اس سے زیادہ زور دیا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دو. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی گودوں میں بچے ہونے ہیں.
نسل کی ذمہ داری اختیار کرنی ہے اسے. تو جب ذمہ داری اختیار کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، تو جب بچے اگر گود ہے ماں کی اور اس میں بچے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ماں کی آغوش بیکٹیریا آلود نہ ہو، انفیکشن فری ہو، اسٹرلائزڈ ہو. اس لیے کیونکہ ماں کی آغوش میں اگر انفیکشن ہوا، کپڑے اس کے انفیکشن آلود ہوئے، بیکٹیریا آلود ہوئے، تو یہ بیکٹیریا جسم میں منتقل ہوں گے بچے کی اور بچہ بیمار پڑ سکتا ہے. تو جب ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں جراثیم بچے کے جسم میں داخل ہو کر بچے کے جسم کو بیمار نہ بنا دیں، تو ہمیں اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ماں کی آغوش جہالت آلود نہ ہو تاکہ جہالت کے جراثیم نسلوں میں منتقل نہ ہو سکے. تو رائٹ ٹو ایجوکیشن اسلام نے عورت کو دیا. موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابہ پہنچے مدینہ ملنے کے لیے، مولا موجود نہیں تھے. تو بی بی تھی جو پس پردہ حجاب بات کر رہی، 6 برس کی عمر تھی، معصومہ قم سلام اللہ علیہ. کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ملنے کے لیے؟ کہا چند سوالات کرنا چاہتے تھے. کہا اچھا تحریر کر کے مجھے دیں. تحریر کر کے انہوں نے بی بی کو دیے. بی بی نے فوراً جوابات مرحمت فرمائے. کہا یہ جوابات. واپس جا رہے تھے اصحاب، مدینے کے باہر 7ویں امام سے ملاقات ہوئی. کہا مولا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو نہیں تھے، آپ کی 6 برس کی معصومہ موجود تھی. ہم نے سوالات لکھ کے دے دیے، بی بی نے یہ جوابات تحریر فرمائے ہیں. اب جو مولا نے دیکھا تو کہا تو واقعی معصومہ ہے، تو واقعی معصومہ ہے، تو واقعی معصومہ. تو آل رسول نے مثال قائم کی کہ ہماری بیٹیاں دیکھو 6 برس کی ہیں اور اصحاب کو سوالات کے جوابات لکھ کر دے رہی ہیں. تو رائٹ ٹو ایجوکیشن، حق تعلیم اسلام نے عورت کو دیا. اس کے بعد رائٹ ٹو پروفیشن، یہ سب سے پہلا رائٹ ہے جو عورت کو اسلام نے دیا. ہمارے عموماً یہ تصور ہے ہندوستان کے اندر بھی کہ سب عورت کا کام ہے کہ گھر کے اندر رہے اور مردوں کا کام ہے کہ وہ باہر کے کام کاج کرے. یہی ہے نا، یہی تصور ہے. عورتوں کا کام ہے کہ بچے پالے اور مردوں کا کام ہے کہ باہر. نہیں، یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اسلامی تصور یہ نہیں ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھتے محمد علیہ. پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا کہ عورت اخلاقیات اور پردے کے دائرے میں سماج کی فلاح اور بہبود کے لیے ہر کام کر سکتی. حجاب اور اخلاقیات اور موریلٹی کے دائرے میں رہ کر سماج کی فلاح اور بہبود کے لیے ہر کام وہ کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے. ہاں، لیکن اگر عورت اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی آزادی فکر کے ساتھ اس بات کا انتخاب کرتی ہے کہ میں گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کروں گی، تو اس سے بڑا کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے اسلامی نظریہ. اور اب تو دھیرے دھیرے تھیوریز بدلنے لگی. پہلے عورت قاضی نہیں ہوا کرتی تھی، اب الحمدللہ قاضی بھی ہونے لگی. ایران کے اندر جو ججز ہیں ان کی سبارڈینیٹ جو ہیں وہ عورتیں بنا دی گئی ہیں کہ عورتوں کے جو معاملات اور مسائل آتے ہیں وہ عورتیں حل کرتی ہیں. جو لیڈی جج ہیں، وومن جج ہیں، وہ حل کرتی ہیں. ہندوستان کے اندر ایک بحث ہوئی تھی کہ عورتیں کچھ قاضی بن گئیں تو بڑا ہنگامہ ہوا. ٹی وی پہ ایک ڈسکشن ہوا، ہمیں بھی بلایا گیا. تو جتنے بھی باقی مولویان تھے اور علماء تھے وہ رد کر رہے تھے کہ نہیں صاحب، عورت قاضی بن ہی نہیں سکتی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ مجھ سے بحث کرنے لگے. میں نے کہا نہیں صاحب، بن سکتی ہے. کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ عورت قاضی بنے؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ عورت ڈاکٹر بنے؟ توجہ ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. تو بہرحال تو رائٹ ٹو پروفیشن عورتوں کو اسلام نے دیا کہ حجاب اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر عورت جو چاہے وہ کام کر سکتی ہے. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بل میں جا کے گھس جائے، نہیں، بلکہ چیسٹٹی اور موریلٹی اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر. کیونکہ اسلام عورت کو کوئی مارکیٹ کیٹلسٹ نہیں سمجھتا جو آج کی دنیا سمجھتی ہے.
عورت کو اسلام ایک ایسا مقام دینا چاہتا ہے جو دنیا کے بازار دے ہی نہیں سکتے۔ اسلام چاہتا ہے کہ وہ شمع انجمن نہ ہو، چراغ خانہ ہو، جو دنیا اور حیات کو پاکیزگی اور عفت کا سلیقہ تو سکھا سکے، مگر شہوت پرستوں کی لوگوں کی آنکھوں کو خیرگی کی دعوت نہ دے۔ اللہ نے اگر جنت کا بھی ذکر کیا ہے تو وہاں عورت کو جو ہے وہ پردوں کے اندر رکھ دیا ہے کہ اپنے خیموں میں بیٹھی ہوں گی محجوب نگاہوں کے ساتھ۔ اے پروردگار، کیا تجھے کوئی ڈر تھا جنت کے اندر کہ ان کو کوئی دیکھ لے گا؟ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی تانک جھانک نہ ہو، جہاں کوئی قیانت فکر نہ ہو، وہاں انہیں کھلی ہوئی آزادی ہونی چاہیے تھی۔ تجھے کیا ڈر تھا کہ تو نے اگر وہاں بھی عورتوں کا ذکر کیا ہے تو وہ خیموں میں بیٹھی ہوں گی؟ شاید مشیت یہ جواب دے کہ کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ حسن کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ حجاب میں رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ رائٹ ٹو پروفیشن، پھر رائٹ ٹو چوز اے پارٹنر، یہ حق سب سے پہلے عورتوں کو اسلام نے دیا۔ ہمارے یہاں یہ کلچر ہے جو اسلامی کلچر نہیں کہ صاحب والدین جہاں رشتہ کر دیتے ہیں اب تمہیں وہیں کرنی ہے، کوئی نہ اس کی رضا، نہ کوئی مرضی، نہ کوئی پوچھ، نہ کچھ نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا صاحب میرا شوہر بہت مارتا ہے۔ کہا کہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی؟ کہا نہیں۔ رسول نے اسی وقت نکاح ختم کر دی، اسی وقت۔ اب آپ دیکھیں سیرت جناب سیدہ کے پس منظر میں کہ ستارہ اترا در علی پر، توجہ ہے، یعنی مشیت کی مہر سب تھی کہ فاطمہ کا شوہر کون ہے؟ علی ہے۔ ستارہ اترا در علی پر۔ اب رسول اللہ جاتے ہیں جناب سیدہ کے پاس، کہتے ہیں فاطمہ ستارہ اتر آیا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تمہاری کیا؟ اس کا مطلب اگر لڑکا علی جیسا بھی ہو تب بھی لڑکی کی رضا اور رغبت حاصل کرنا ضروری۔ تو رائٹ ٹو چوز اے پارٹنر، یہ حق عورت کو اسلام نے۔ اچھا، جہاں والدین اس بات کا خیال رکھ لیں وہاں اولاد کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ عزیزان گرامی، ایک حق جو عورت کو اسلام نے دیا 1400 برس پہلے، یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی 1860 اور 70 میں جا کر یہ حق عورت کو دیا، وہ تھا حق ملکیت، رائٹ ٹو پراپرٹی۔ یعنی اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ کے اندر اگر عورت کو پراپرٹی رکھنی ہوتی تھی تو یا تو اپنے باپ کے نام پر، یا شوہر کے نام پر، یا اولاد کے نام پر۔ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکے، لیکن اسلام نے اس نظریے کی تردید کی اور فدق جناب سیدہ کو ہبہ کر کے بتایا کہ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکتی ہے۔ اور جن لوگوں نے فدق چھینا تھا وہ باغ نہیں چھینا تھا، عورتوں سے ان کے حقوق چھینے تھے کہ عرب کا وہ گندا معاشرہ جو قبول ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام عورت کو وہ مقام عطا کر دے کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکے۔ اور جناب سیدہ دربار کے اندر باغ لینے کے لیے نہیں گئی تھی، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی خاطر۔ دنیا بات کیا کرتی ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ ہے وہ رائٹس آف وومن، ایک پورا اس کا فریم ورک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا جو اسلام نے جناب سیدہ کی سیرت کے پس منظر میں بیان فرمائے کہ اسلام نے رائٹ ٹو پراپرٹی عورت کو دی، حق کے ملکیت۔ فدق کیا تھا؟ رائٹ ٹو پراپرٹی، لہٰذا دنیا نے وہ چھین لیا۔ دو راستے تھے دربار میں جانے کے، ایک جو گھر کے اندر سے ہو کر جاتا تھا اور ایک جو بازار سے ہو کر جاتا تھا۔ جناب سیدہ نے اس راستے کا انتخاب کیا جو باہر سے ہو کر جاتا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حکومت کیا ظلم کر رہی۔ جناب سیدہ آئی ہیں
3-4 گھنٹے تک تو پوچھا ہی نہیں بی بی تیرا معاملہ کیا ہے. رسول کی بیٹی کھڑی رہی اور اس کے بعد جب وصیت پیش کی تو وصیت کو چاک چاک کر دیا. جناب سیدہ گھر میں آئی، مصلی پر بیٹھی. جناب زینب آ کے کہتی ہیں اے بی بی تو کون ہے جو میری ماں کے مصلی پر آ کر. جناب سیدہ کہتی ہے زینب تو نے اپنی ماں فاطمہ کو نہ پہچانا؟ ارے جب گئی تھی تو جوان گئی تھی، جب لوٹ کے آئی ہے تو کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. حاضردارو مدینے والے کہتے تھے علی سیدہ سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. جناب سیدہ کہتی ہیں علی ان سے کہہ دو زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں، مجھے میرے بابا کو رونے دے. حاضردارو ایک دن جناب فضہ سے پوچھا فضہ یہ مدینے والے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں مدینے والے؟ جناب فضہ کہتی ہیں بی بی بلال آئے. بلال چلے گئے تھے نا مدینہ چھوڑ کے، بی بی بلال آئے. جناب سیدہ کہتی ہیں کیا بلال ہمارے دروازے پر آنا پسند کریں گے؟ کل تک اس در پہ بھیڑ لگی رہا کرتی تھی مگر آج کوئی سلام کرنے کے لیے بھی اس دروازے پر نہیں آتا. دفتن آواز بلند ہوئی السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، اے اہل بیت نبوت، غلام بلال کا سلام قبول کرے. ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں بلال تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا بی بی رسول اللہ کے بعد اس حبشی غلام کو کوئی عزت کی نگاہوں سے دیکھنے والا نہیں تھا. اے بی بی میں نے سماج چھوڑ دیا اور شام چلا گیا. آپ کو معلوم ہے ایک رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، زلفیں پریشان ہیں، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں بلال بڑے چین سے سو رہا ہے، مدینے میں میری بیٹی سیدہ بیمار ہے. عظمت سیدہ کی قسم اسی وقت چل پڑا. مزاج کیسے ہیں بی بی؟ جناب فاطمہ کہتی ہے بلال زیادہ دنوں کا روگ نہیں ہے، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، یہ روگ بھی دور ہو جائے گا. بلال کتنے دن ہو گئے ہم نے تیری اذان نہیں سنی. بلال کہتا ہے بی بی مجھے معاف کر دینا، میں نے رسول اللہ کے بعد قسم کھائی ہے کہ زندگی میں کبھی اذان نہیں دوں گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں بلال تجھے ہمارے حق کی قسم. بلال کانپنے لگا اے بی بی مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا کہ حکم رسول اور حکم بطول میں کوئی فرق نہیں. اعلان ہو گیا مدینے والوں آج مؤذن رسول اذان دے گا. مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آ گئی، بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آ گئی. آج بلال کو پھر حسرتوں نے اور تمناؤں نے گھیر لیا. بلال مسجد کی بلندیوں پر چڑھا، نعرہ تک اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ نے سر پہ ردا رکھی اور وہاں آئی جہاں قبر رسول تھی. آ کے کہتی ہے اے بابا اٹھیے مؤذن اذان دے رہا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے میرے بابا ایسے تو کبھی نہ سوتے تھے. اب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. بس فضہ دوڑی ہوئی آئی، آ کے کہتی ہے اے بلال اذان روک دے. سیدہ غش کھا کے قبر رسول پر گر گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. میں کہوں اے بی بی باپ کا نام صحابی کی زبان سے سنا غش آ گیا، باپ کا نام دوست کی زبان سے عزت کے ساتھ سنا غش آ گیا. مگر اے بی بی ان بیٹیوں کا کیا ہوا ہوگا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے کٹے ہوئے سر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، تازیانوں پر تازیانے، تماچوں پر جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. حاضردارو جب علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے نا ظالموں نے اور مسجد میں لے کے گئے تو ایک مرتبہ بی بی نے فضہ سے کہا فضہ صندوق کھول. باپ کا امامہ سر پہ رکھا، باپ کی ردا دوشت پر رکھی اور کہا فضہ میں اس امت کے لیے بد دعا کر رہی ہوں تو آمین کہنا. جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، مدینے کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگی. سلمان دوڑتا ہوا آیا کہتا ہے اے بی بی مولا کا حکم ہے امت کے لیے بد دعا نہ کر، امت کے لیے بد دعا نہ کرنا. حاضردارو بس وہی منظر آج ثانی زہرا ہے، شام کا بازار ہے، علی کی بیٹی
جو تازیانوں پر تازیانے کھا کر آئی ہے۔ سید سجاد جب روتے تھے نا تو یہی کہتے کاش میری پھوپھیوں کو تازیانے نہ مارے جاتے، کاش میری پھوپھیوں کو تازیانے نہ مارے جاتے۔ صادق آل محمد کی والدہ ام فروا رو رو کے گریا کرتے، ہائے زینب ام کلثوم کو تازیانے مارے۔ کیوں کہا؟ پھوپھیوں کا نام کیوں لیا؟ مائیں بھی تو تھی، بہنیں بھی تو تھی۔ نہیں، زینب ام کلثوم کا مرتبہ الگ ہے۔ یہ زہرا کی جائیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ تازیانوں پر تازیانے کھا کر آئی ہے نا۔ اجازت نہیں تھی زینب کو کہ سو سکے، اجازت نہیں تھی سید سجاد کو کہ سو سکے۔ جب سجاد سوتا تھا نا تو ظالم زنجیریں ہلا دیتا تھا۔ ہاں زدارو، بہت دن گزر گئے تھے، جناب زینب سوئی نہیں تھی۔ کربلا کے بعد سوئی نہیں تھی۔ موصل کی زمین جب آئی ہے نا، موصل کی زمین آئی تو زینب چلتے چلتے تھک گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور زینب کی پہلی مرتبہ آنکھ لگی، پہلی مرتبہ کربلا کے بعد، بہت دنوں کے بعد زینب کو نیند آئی۔ ظالم دیکھ رہا تھا کہ نیند آ گئی ہے۔ ظالم نے کہا جاؤ تازیانہ لے کر جاؤ اور زینب کے تازیانہ مارو۔ سکینہ یہ جملے سن رہی تھی۔ یتیم سکینہ نے دوڑنا شروع کیا کہ جا کے پھوپھی اماں کو جگا دوں تاکہ وہ تازیانہ، لیکن بھوکی بچی، پیاسی بچی، یتیم بچی، ظالم پہلے پہنچ گیا۔ تازیانہ حرکت میں آیا، موصل کی زمین ہلنے لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ حضرت زینب یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی۔ ظالم کا حکم صادر ہوا دربار کے اندر جانا ہے۔ علی کی بیٹی چلتے چلتے رک گئی، بیمار بھتیجے کو دیکھ کے کہا سجاد زینب دربار کے اندر نہیں جائے گی، زینب دربار کے اندر نہیں جائے گی۔ کہا بی بی کیوں؟ کہا کہ غیر ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے، ہزاروں کرسی نشین ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے۔ کیا سن رہے ہو عہدیداروں؟ میں تو پڑھ چکا مصائب۔ علی کی بیٹی دربار کے اندر نہیں جائے گی۔ عہدیداروں جناب نے زینب نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے کہ زینب اب دربار کے اندر نہیں جائے گی، یہ علی کی بیٹی کا فیصلہ۔ شمر کہتا ہے نہیں، تمہیں جانا ہوگا، تم قیدی ہو، تم اسیر ہو، اور جو حکم ہم صادر کریں گے تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا۔ ظالم تو نہیں جانتا کہ اللہ نے ہماری زبان میں کون سی طاقت بخشی ہے، تو ہمیں مجبور نہیں کر سکتا دربار کے اندر جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ام کلثوم، رقیہ، رباب، سکینہ، زینب اس امت کے لیے بد دعا کرے گی، تم آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کیا۔ دمشق کے قصر ظلم کی بنیادوں میں زلزلے پیدا ہونے لگے۔ حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے زینب تجھے ہمارے حق کی قسم امت کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ بس عزادارو، وہ زینب جو دربار میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے یزید کے دربار میں قدم رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ رب کریم اٹھتی آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما لے۔ پروردگار جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما، جو فریض جاوان ہیں جناب زینب کی راہوں پر چلاتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ رب کریم
ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق عنایت فرما جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی نوجوان شریعت کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام حسین کی عزاداری کو ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید و ولایت کو سربلندی عطا فرما۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں۔ ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھر دے، جو زیارات کے متمنی انہیں شرف زیارات بخش دے، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے۔ رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی مداوا اور علاج ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ حسین 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 سہ کے ہر ظلم و ستم قید علم رنج و بلا قافلہ آل محمد کا چلا کرب و بلا اور قریب آنے لگی خوشبو ابن زہرا لاکھ چاہا کہ سنبھالے پا سنبھالا نہ گیا گر کے ناقے سے یدی زینب مزتان صدا زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی لوٹ کے یہ ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر کھینچ لیا بیوہ کا بستر دیتی رہی میں دہائی زینب آ گئی بھائی
زینب آ گئی بھائی، او زندان تاریخی رستے انجانے، او دشمن ہر سونے زیتانے، کرب و بلا کے بن میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، زندان شام سے چھٹ کر حسرت تو تھی جانے خواہر، دیتے اجازت گریہ ستم گئے، میت پر کچھ دیر ٹھہر کر رو لیتی ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، سر کھولے بے مکھناؤ چادر، آدھا لے گئے ہم کو در در، کیا بولوں ایک قدم پر کس کس کی یاد آئی، سر کھولے بے مکھناؤ چادر، آدھا لے گئے ہم کو در در، کیا بولوں ایک قدم پر کس کس کی یاد آئی، کوڑے جب بیمار پہ برسے، روتے تھے ہم سب ہنستے تھے، حکم تیرا تھا ہم بے بس تھے، جھیل گئے رسوائی، چلتے چلتے شام جو پہنچے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، موت تھی بہتر اس جینے سے، موت مگر ناری، ہائے میرا بیمار بھتیجا، پل پل خون کے آنسو رویا، کیا کرتی مجبور تھی بھیا، کچھ نہ بہن کر پائی، ہائے میرا بیمار بھتیجا، پل پل خون کے آنسو رویا، کیا کرتی مجبور تھی بھیا،
کر پائی غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ جاگو برادر اٹھو بھیا لے لو اس لاچار کا پرسا شام جسے چھوڑائی زندان شام سے چھٹ کر زینب بردا شام کا بازار خدایا زینب بردا شام کا بازار آتے ہیں نظر حشر کے آثار زینب بردا شام کا بازار خدایا کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے کعبے کو ہے کفار زینب بردا شام کا بازار خدایا دروں کے ستم اور محمد کی نواسی دروں کے ستم اور محمد دروں کے ستم اور محمد کی نواسی شاہ ہو نہ گئے دست ستمگار زینب بردا معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے یہ دست ستم پھول سے رخسار خدایا زینب بردا خدایا ایک
سے جو آج رضا مانگ رہے ہیں، ایک ایک سے جو آج رضا مانگ رہے ہیں، ایک ایک سے جو آج رضا مانگ رہے ہیں، یہ اجر رسالت کے ہیں حقدار۔ زینب بردا شام کا بازار، خدایا فضا کی حمایت کے لیے کھچ گئی تلوار، کی حفاظت کے لیے کھچ گئی تلوار، فضا کی حفاظت کے لیے کھچ گئی تلوار، زینب کا نہیں کوئی مرفگار، زینب بردا شام کا بازار، خدایا زینب بردا کا آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گناہگاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، کون جانے کہ یہ ہے کون رسن بہنے ہوئے، بیرداروں کی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کے، جس کی ڈوبی ہے جس کی آئے زنجیروں کی جنکاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بنت علی
بیردہ ہاتھ بندھے در بازاروں میں، کون جانے کہ یہ ہے کون رسن پہنے ہوئے، بیرداروں کی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کے، سسکیاں ڈوبی ہے جس بھی کی، آئے زنجیروں کی جھنکاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، کہاں زینب اور کہاں شام میں لوگوں کا ہجوم، سر برہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا، قتل مرسل کا حوالہ دے کر چادر مانگنا بدکاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، ہائے زہرا تیری قسمت نہ ملا حق تجھ کو، ایسی تعظیم تیری ہے یہ مسلمانوں نے، تیرا حق مانگنے آئی زینب ایک مہنوش سی درباروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، ہائے زہرا تیری قسمت نہ ملا حق تجھ کو، ایسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے، تیرا حق مانگنے آئی زینب ایک مہنوش کی درباروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ